السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، طلاق کے بارے میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ مبغوض ہے، یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وہ طلاق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو حلال کیا، کیوں اس کو رکھا، جائز کیوں کیا؟ یہ صرف اس وقت کے لیے کہ اگر فریقین کو زندگی گزارنی اس قدر آپس میں مشکل ہو جائے تو آخری جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ وہ الگ ہو جائیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق نہ تو مذاق ہے، نہ ڈراوے کے لیے استعمال کی جانے والی چیز ہے، اور کسی کو بھی اپنی زبان پر یہ لفظ کبھی نہیں لانا چاہیے۔ نہ مرد کو بات بات پہ کہنا چاہیے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، نہ عورت کو کہنا چاہیے بات بات پہ کہ بس مجھے چھوڑ دو، اور اس کی بجائے کوئی اور حل استعمال کرنا چاہیے، کوئی اور حل اس کا ہونا چاہیے جس سے کہ اپنے مسائل کو حل کیا جائے۔ دیکھیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے اس کو اپنے جھگڑوں میں ہم کیوں لائیں؟ طلاق کی نوبت آخری درجہ ہے اور صرف ایک ضرورت کے تحت ہے، جہاں پہ بالکل ہی نہیں نبھ سکتی تب طلاق دی جائے گی، اور اس کے علاوہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کی بات کی جائے گی، نہ ہی اس لفظ کو لایا جائے گا۔ اور اگر مرد اپنی بیوی کو زندگی میں 3 بار یہ کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، یعنی اب اس کے بعد وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے انلیس کہ اس عورت کی کہیں شادی ہوتی ہے، اور وہ بھی کوئی پلانڈ نہیں ہو کہ کوئی پلاننگ کے ساتھ کی جائے۔ اس عورت کی کہیں شادی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے یا تو اس کا شوہر فوت ہو جائے یا پھر اس کو طلاق دے دے، تو پھر پہلے جو شوہر تھا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن پلاننگ کے ساتھ یہ کرنا، یا وہ لوگ جو دوسروں کو مشورے دیتے ہیں، ایسے کئی میں ان کو عالم نہیں کہوں گی، مولوی حضرات ہیں جو کہتے ہیں حلالہ کر لو، کسی اور کے ساتھ شادی کرا لو اور پھر اس کے بعد واپس شادی ہو سکتی ہے اسی پہلے مرد کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے پہ اور کرانے والے پہ دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو آدمی اس چیز کی پلاننگ کر رہا ہے اور جس کے ساتھ کرانے کی کر رہا ہے، دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور اس سے زیادہ بری اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ جو بندہ ایسا کام کرتا ہے وہ خود ایک کام کرے اور اپنی بیوی سے چاہے کہ بھگتے وہ، کرنی کسی نے اور بھرنی کسی نے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ جا کے رات گزار کے اور پھر اس سے طلاق لے کے اور پھر واپس پہلے شخص کے پاس آئے، جبکہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں۔ طلاق دینے والا کوئی ہے اور بھگتنے والی کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز جائز ہی نہیں ہے، جس چیز کو آج ہیلا بہانہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان ایک ہی وقت میں اگر 3 طلاقیں بول دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اس قدر ناراض ہوئے تھے کہ ایک وقت میں کیوں کہی گئیں 3 طلاقیں۔ مگر کسی نے اگر زندگی میں ایک وقت میں ایک طلاق بول دیا، پھر کبھی اور کوئی وقت آیا غصہ آیا پھر دوسری بول دیا، پھر کبھی غصہ آیا اور تیسری دفعہ اگر اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ طلاق ہے تو بس کام ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ان کا ایک چھت تلے رہنا یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض مرد ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے اوپر ایسے جھوٹے الزام لگاتے رہتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی مطلب ہے ان کے کردار پہ الزام لگانے مراد ہے کہ بعض لوگ کسی کے ساتھ ان کو انوالو کہتے ہیں یا ایسی کوئی بات کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کو وہ غلط حرکت میں دیکھتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ قاضی کے سامنے جائیں اور وہاں جا کر وہ آدمی قسم کھائے، اس کو لعان کہتے ہیں، 4 دفعہ وہ آدمی قسم کھائے، اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ میں نے اس کو غلط یعنی حالت میں دیکھا ہے، اس کو غلط پکڑا ہے، میں نے کوئی چیز ایسی دیکھ لی ہے میں نے، اور عورت بھی یہ قسم کھائے کہ یہ جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ لعان ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کی کبھی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی، ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر تو کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غلط جگہ پہ انوالو ہے تو پھر اس کے اندر پھر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ یا تو اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ کوئی آدمی بھی کسی بد کردار عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. اور اگر وہ اس کو یوں ہی دھمکیاں دینے کے لیے ایسا کہتا ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 7 کبیرہ جو گناہ ہیں ان میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ بھولی بھالی عورتوں کے اوپر، یعنی جو بے گناہ ہے، بے قصور عورت ہے، اس کے اوپر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. 7 موبقات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے کہ جو پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائے. تو اگر کوئی آدمی کوئی عورت پہ تہمت لگاتا ہے تو عورتوں کو بھی نہیں، آدمیوں کے اوپر تہمت لگانی چاہیے، لیکن عورت کی جو عزت ہے نا وہ بہت نازک ہوتی ہے بمقابلہ اس کے کہ کسی آدمی کے اوپر کوئی بات کی جائے. الزام کسی پہ بھی نہیں لگانا چاہیے، مگر جو 7 کبیرہ گناہ ہیں ان میں ایک ہے عورتوں کے اوپر تہمت لگانا. تو اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو پرسکون بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org.